رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 12ویں سحری انشاءاللہ ناظرین آج ہم اختیار کریں گے 1447 ہجری سن 2026، اور پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں۔ اس سے قبل کے سیگمنٹ کی طرف جاؤں، میری گزارش ہمیشہ کی طرح آپ سے رہے گی، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو ذکر سے رکھ سکتے ہیں ناظرین، اتنا سے زیادہ ذکر کیجیے۔ اور ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ قرآن کی تلاوت، تراویح کی پابندی، نمازوں کی پابندی، صدقات و خیرات، روزوں کی پابندی، یہ پیکیجز ہیں صاحب، اور ان پیکیجز کو اویل کر لیجئے۔ معلوم نہیں کل ہم ہیں نہیں ہیں، رمضان تو آئے گا لیکن ہم شاید ہوں نہ ہوں، لہٰذا اس اپارچونٹی کو مس مت کیجیے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت کنٹیسٹنٹ ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے۔ عبد المعیز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، محمد بن دلشاد صدیقی صاحب موجود ہیں، اور محمد سفیان فیض صاحب موجود ہیں۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے ناظرین مزیدار حلیم نے، حمزہ کلیکشن نے، نیلسن پینٹس نے، رائزن نے، اور مرحبا گلبہار نے، جن کی بائک انشاءاللہ اس خوش نصیب کو دی جائے گی، یعنی جو 28-29 جو خوش نصیب ہوں گے ونرز، ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ان کو یہ بائک جائے گی۔ موضوع ہے، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عبد المعیز صاحب آئیے روسٹرم پہ، اور موضوع آپ کا ہے وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ آپ کے پاس وقت ہوگا 3 منٹ کا، 2.5 منٹ کے بعد آپ کو ایک بس سنائی دے گا، 3 منٹ میں آپ نے اپنا خطبہ ختم کرنا ہے۔ اس کیمرے کے ذریعے سے پوری دنیا آپ کو سن رہی ہوگی، یہ آپ کے سامنے آپ کا مائک، اور یہ آپ کا شروع ہوتا ہے وقت اب۔ وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام، وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو، وہ تو ان پیشانیوں کا مقدر ہے صدر علی وقار، جنہیں جھکنے سے پہلے کٹنے کا ہنر آتا ہو، ورنہ مصلحت کی چادر تان کر شاہی ایوانوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا تو ان لوگوں کا شیوا ہے جن کی غیرت ملی دم توڑ چکی ہو۔ جی ہاں جناب والا، سجدہ تو وہ ہے جو کربلا کی تپتی ریت پر خنجر تلے ادا ہوا، جہاں سر تو کٹ گیا مگر باطل کے سامنے ملت کی انا کو جھکنے نہ دیا گیا۔ یہی وہ سجدہ تھا کہ جس نے ملوکیت کے بتوں کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر کے اسلام کو زندگی کا نیا پیام دیا، اور یہی وہ سجدہ حق تھا صدر علی وقار، جس کی بدولت غرناطہ اور قرطبہ کی محرابیں آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہے، جہاں طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا کر زمین کے ٹکڑے پر نہیں بلکہ خدا کے حضور اپنی انا کی قربانی کا سجدہ کیا اور اندلس کی تاریخ بدل ڈالی۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم سجدہ شکر اور سجدہ خودی کو اپنا لیتی ہے تو اسے ایٹمی طاقتوں اور معاشی بھیڑیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ سجدہ کہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی سے ملت بیضا کی زندگی تھی کبھی، اسی سے ملت بیضا کی زندگی تھی کبھی۔ صدر علی وقار، تاریخ کے قبرستانوں میں وہ ملتیں دفن ہو چکی ہیں جنہوں نے خدا کے بجائے مادی وسائل اور بیرونی آقاؤں کے سامنے سجدے کیے، کیونکہ بقا تو فقط ان کا مقدر ہے جو سجدہ ابراہیمی کی لذت سے آشنا ہو کر نمرود کی آگ میں کودنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، سجدہ تو وہ ہے جو کربلا کی تپتی ریت پر خنجر تلے ادا ہوا، جس نے ملوکیت کے بتوں کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر کے اسلام کو زندگی کا نیا پیام دیا۔ جناب والا، آج کا المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے سجدوں میں تڑپ کو دی ہے، جبینیں تو جھکتی ہے مگر ضمیر نہیں جاگتے۔ اگر ٹیپو سلطان نے بستر راحت کے بجائے مقتل میں آخری سجدہ نہ کیا ہوتا تو آج غیرت کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یہ تمام روشن مثالیں اس آفاقی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ جب تک ملت کے سجدوں میں وہ پرانی تڑپ اور باطل کو للکارنے کی وہ ہمت پیدا نہیں ہوتی تو ہم ایٹمی میزائلوں کے ڈھیر پر بیٹھے مردہ اجسام سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا عبد المعیز صاحب۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
اب میں دوسرے کنٹیسٹنٹ سے ملتمس ہوں، محمد بن دلشاد صدیقی صاحب تشریف لائیے. اور دلشاد دیکھیں آپ. جی محمد بن دلشاد ہی میں نے آپ سے کہا. محمد بن دلشاد صاحب، میں نے آپ کے والد گرامی کا نام اس لیے کیا لیا کہ اولاد کے سامنے جب اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شروع کیجیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ 7 ہڈیاں زمین سے مس ہونے کا نام نہیں ہوتا صدر علی وقار. یہ وہ کیفیت ایمانی ہے جس میں انسان اپنے تمام خشوع و خضوع کے ساتھ خداوند عالم کے ہاں سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی تقدیر پہ راضی برضا ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت کو اس کی تقدیر پہ راضی برضا ہو جاتا ہے. سجدہ 7 ہڈیاں زمین سے مس ہونے کا نام نہیں ہوتا صدر علی وقار. یہ وہ کیفیت ایمانی ہے جس میں انسان اپنے تمام خشوع اپنے دل جس میں انسان یہ وہ سجدہ 7 ہڈیاں زمین سے مس ہونے کا نام نہیں ہوتا صدر علی وقار. یہ وہ کیفیت ایمانی ہے جس میں دل اپنی تمام خشوع و خضوع کے ساتھ خداوند عالم کی یہاں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی تقدیر پہ راضی برضا ہو جاتا ہے اور اس کی کہنی کو اٹل مان لیتا ہے. اگر سجدے کی ماہیت جاننا چاہیں تو عریشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر ملاحظہ ہو. بدر کا میدان ہے، رسول اللہ سجدے میں ہیں، خدا سے عجیب ترنگ میں فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیرے مٹھی بھر چاہنے والے ہیں، اگر یہ فنا ہو گئے تو قیامت تک تیرے نام لیوا نہ ہوں گے. ابوبکر صدیق آگے بڑھ کر حوصلہ دیتے ہیں. سجدے کی تاثیر دیکھیے، قرآن میں آیتوں پہ آیتیں اور فرشتوں کی صفوں کی صفیں اترتی ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کے فرمان عالی شان سے مومنین کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. جناب والا غور کیجئے تو ملت مسلمہ کی زندگی کا پیام اسی سجدے میں پنہا تھا جس نے ان 313 کی بنیاد رکھی. ملت مسلمہ کی زندگی کا پیام تو امام علی کے اس سجدے میں ملتا ہے جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کی جانماز پہ کیا گیا. مگر خدا کو کیا گیا یہ سجدہ تحشر یزیدوں کے منہ پر کلنگ مل گیا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہ ملی. سر مل گیا حسین کا بیعت نہ ملی. جناب والا سجدہ خدا کے آگے کیا جائے یا ابلیس کے آگے، اس کا فیصلہ کرنا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، کیونکہ دنیا انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اپنا سر ابلیس کے آگے نہیں جھکاتے. جناب والا سجدہ امام احمد بن حنبل کا جیل میں خدا کے آگے کیا گیا سجدہ، محمد فاتح کا ابنائے باسپورس میں کیا گیا سجدہ، سلطنت عثمانیہ کے آخری محافظوں کا سجدہ. جناب والا یہ سجدے وہی ہیں، یہ سجدے ملت کی زندگی کا پیام ہے. سو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جہاں سے جگہ ملے گی وہاں سے راستہ ملے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے قافلہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے 2 مصرے پڑھے. مصرے کچھ اس طرح سے ہیں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. یہ ہے اصل مصرع. آخر میں گزارش کروں گا محمد سفیان فیض صاحب سے آپ تشریف لائیے. دیکھیے کہ آپ اپنی تقریر کا فیض کس انداز سے جاری کرتے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. طویل سجدے اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدے غریبوں کو اور کیا ہے کام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہو ملت کی زندگی کا پیام، صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک. آج کی میری یہ تقریر علامہ اقبال کی ان اشعار، افکار اور نظریات کو بیان کرے گی کہ جس کا تعلق نہ صرف مسلمانان قیام پاکستان سے تھا بلکہ آج کے بسنے والے مسلمانوں سے بھی، کہ جن کی مصروفیات تو عروج پر ہیں، جن کی نمازیں حج و عمرے تو پورے ہیں، جن کی مساجد تو خوبصورت ہیں، مگر نہیں ہے تو اسلامی ملت کا قیام نہیں، معاشرے میں اسلامی نظام نہیں، مسلمانوں کا مفاد نہیں، نہ ہی کوئی فکر مقام مسلمان ہے، نہ ہی وقار انسان ہے.
جی جناب اعلیٰ، جن کی جماعتیں سجدے اور دعائیں تو بہت طویل ہیں لیکن روحانی غلامیت میں لپٹی ہوئی، جن کا نظام تو یہ سنبھالتے ہیں پر چلاتے نہیں، وسائل ان کے پاس موجود پر قدرت نہیں، وسائل ان کے پاس موجود پر قدرت نہیں، مظلوموں کا ساتھ یہ نہیں دے سکتے، معیشت کا ذمہ یہ نہیں لے سکتے، غیر مسلمانوں کی مخالفت یہ نہیں کر سکتے، تو کیا مفاد ایسی عبادات کا کہ جو غلامیت سکھائے، ایسی تعلیم کا جو غیر مسلموں کا حلیہ اپنائے، ایسے اداروں کا جو غیر مسلموں کو اپنا آقا بنائے؟ کیا مفاد ان اثاثوں کا کہ جو مسلمانوں اور اداروں پر لگائے گئے مگر وہ کچھ کوڑیوں کی خاطر اپنی ملت سے جفا کر بیٹھے؟ کیا فائدہ ان طالب علموں اور نوجوانوں کا کہ جن کو ملت کا سرمایہ بننا تھا، فخر مسلمان بننا تھا، مگر وہ کچھ عارضی مفاد کی خاطر اپنی ملت کو چھوڑ بیٹھے، غیر مسلمانوں کے غلام بن بیٹھے؟ مگر جذبات حق ابھی بھی زندہ ہے، امید آزادی ابھی بھی باقی ہے کہ یہ مسلمان حقیقی ملت کا قیام رکھیں گے، اسلامی نظام کا مان رکھیں گے، علم و حکمت میں اپنا مقام رکھیں گے، جہاد میں مسلمانوں کا ایک نام ہوگا، نماز عشق اب بھی ادا ہوگی، سجدے اب بھی ہوں گے لیکن مقصد کے ساتھ ہوں گے، ملت کے سنہری خواب ہوں گے، یکجہتی کا خواب حقیقت بنے گا، مسلمان فرد نہیں بلکہ ملت کا شہزادہ بنے گا، مسلمان فرد نہیں بلکہ ملت کا شہزادہ بنے گا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، نکھارنا پڑے گا، منوانا پڑے گا، ملت کو صرف عنوان نہیں بلکہ مقصد بنانا پڑے گا، اپنی عبادات کو طویل نہیں بلکہ مؤثر بنانا پڑے گا، اور اپنے سجدوں سے ملت کی زندگی کا پیغام دینا پڑے گا۔ آپ سب کی سماعت کو بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ محمد سفیان فیض صاحب۔ اچھا جی، ایک تو بات یہ ہے سفیان صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اصلاح ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرتے رہنے چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بہت بے چینی میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کو جلد بازی میں کہیں جانا ہے، کہیں آگ بجھانے جانا ہے، کچھ کرنے جانا ہے، ایسا لگ رہا تھا بہت تیزی میں تھے۔ جب روسٹرم پہ آئے نا تو بہت تحمل سے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، ماشاءاللہ قد دیا ہے، آپ بہت تحمل سے روسٹرم کو پکڑیں اور بہت تحمل سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ آپ بہت ہی بے چین نظر آ رہے تھے، آگے پیچھے بہت بے چین، اس بے چینی کو ختم کیجیے اپنے اندر سے، بہت تحمل سے باڈی کو کمپوز کیجیے، کمپوز کرنے کے بعد نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات کیجیے لوگوں سے، جتنا آپ لوگوں سے نگاہوں میں نگاہ ڈال کے بات کریں گے اور جم کے بات کریں گے اتنی آپ کی بات کا، آپ کی باڈی لینگویج سے بھی اس کا اثر جانا چاہیے اور آپ کے الفاظ سے بھی، ایک بات۔ دوسرا لفظ ہے جوڑنا، آپ ذرا روا روی میں تھوڑا سا رڑے جو ہے نا اس کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے تھے۔ تیسرا عبد المعید صاحب آپ کے لیے کہ ایوان لفظ نہیں ہے، ایوان اصل لفظ ہے، یہ ہے سر تسلیم خم، سر تسلیم خم نہیں ہے، سر تسلیم خم۔ اور ریپیٹڈلی آپ نے، چونکہ آپ بھول رہے تھے تو آپ نے ملوکیت کا 2 مرتبہ وہ ایک ہی واقعہ جو ہے اسی کو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے نا۔ اب دیکھیں یہ میں یہاں غلطی کر کے دوبارہ ریپیٹ کیا، دوبارہ سیلف مطلب وہ ریپیٹ، اب یہ میں غلطی کر گیا، آپ دیکھیں نا، اب میں ابھی کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں جیسے ہوتا ہے غلطی سے مسٹیک ہو گئی، ابھی دیکھیں میں روا روی میں کیا کیا، دوبارہ ریپیٹ کیا، دوبارہ اٹ سیلف ریپیٹ کرنا ہے، یا تو میں کہتا ریپیٹ کیا، یا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ نے ریپیٹڈلی اس کا ذکر کیا۔ دوسرا یہ کہ جو باڈی لینگویج ہے آپ کی، آپ نے اپنی گردن کو بہت جھکایا ہوا تھا، مطلب یہ اس طرح سے آپ تھے۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنی باڈی لینگویج کو یوں رکھنا چاہیے، آپ کا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو کہ میں کسی کو پریچ کرنے آیا ہوں، کسی کو ٹیچ کرنے آیا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنی باڈی کو بہت کھول کے، اور جب جو آپ کے مطلب سامنے بیٹھی ہوئی آڈینس ہے ان کو یہ آپ نے جسر دینا ہے کہ آپ بہت اس وقت آپ قابل ہیں، آپ فاضل ہیں، اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کی بات کیمرے کے ذریعے سے سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور باقی رہا سوال مطلب آپ کا، تو محمد بن دلشاد صدیقی صاحب، آپ کا انداز بہت کمال ہے، آپ کی آواز بہت کمال ہے، آپ کی پریزنٹیشن بہت کمال ہے، لیکن آپ کا ایک پرابلم ہے کہ آپ بھی ان مقررین کی طرح جو صرف مٹیریل کو یاد کر کے آتے ہیں اور اسی پہ لگے رہتے ہیں، وہ لفظ ادھر ادھر ہوا آپ بہک کے رہ گئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا مطالعے پہ توجہ دیجیے، لفظ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے مترادف آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور اس کو پرو کے لے کے آئیے۔ لیکن تینوں نے ایک جو میجر غلطی کی ہے وہ یہ کہ وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام، اس موضوع کو اس طرح سے آپ نے ہٹ کیا ہی نہیں جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو عبد اور معبود کا معاملہ تھا، یہاں عبادتوں سے آپ شروع کرتے اور بات پھر سیدہ کائنات کے سجدے پہ بھی جاتی،
بات پھر مولا کائنات کے سجدے پہ بھی جاتی, بات پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے پہ بھی جاتی, اور بات پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سجدے پہ بھی جاتی. تو بات تو کہاں سے کہاں جاتی. بہرحال سر شارٹ کامنٹ پلیز. میری رائے یہ ہے کہ ماشاءاللہ تینوں بچے اچھے ہیں, باصلاحیت ہے, اور وہ جو بنیادی باتیں آپ سے کہی ہیں ہمارے جنید بھائی نے, ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے, اور ابھی انشاءاللہ بہت مواقع ہیں انشاءاللہ. تو یہ مت سوچیے کہ آپ ہار گئے, ہمارے نزدیک تو تینوں جیتے ہوئے ہیں, لیکن جو میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اس میں جو محمد سفیان آئے ہیں یہ قدر نسبتاً بہتر ہیں, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کامیاب ہونا چاہیے اصول اعتبار سے, اور میرے پاس یہ کامیاب ہے. بقیہ ججز حضرات موجود ہیں, اور اس میں اجماع امت بھی ہے, کوئی مسئلہ ہے نہیں, مجھے نظر نہیں آتا. نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں تو دیکھیں میں ججمنٹ میں نہیں ہوں, ججمنٹ کے فرائض آپ تینوں کے ہیں, اور یہ ذمہ یہ بار آپ ہی کے ذمہ ہے, جو فیصلہ آپ لوگ کریں گے. میں ظاہر اس میں مخل بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اگین وہی بات, آپ کی کیا کامنٹ ہے اس میں, اور آپ کی کیا رائے ہے, کون فرسٹ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ ان کلیپنگ والے سے اچھے ہو, آپ میدان میں ہو, ٹھیک ہے, اگرچہ آپ ہار جاتے ہو لیکن آپ ان سے اچھے ہو جو کلیپنگ کر رہے ہو, تماشا ہی نہیں ہو. درست. اچھا, کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے کے مقابلے میں بات آ جاتی ہے نا, بہت اچھا, کیونکہ جب یہ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پہلے بہتر یقیناً انشاءاللہ. دیکھیے عبد المعید صاحب نے جو وہ ڈرے ہوئے انداز سے, ایسا لگا وہ ڈرے ہوئے, خوف ہے ان کو, کوئی نا پرابلم ہے ان کے. اچھا, جملے کے اعتبار سے ان کی جو باڈی لینگویج نہیں بالکل نہیں تھی نا, اچھا بول رہے تھے لیکن ڈرے ہوئے انداز سے, تو پرابلم یہ تھی. شاید تو بار بار بھول رہے تھے, لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کو سجدہ کرے کہ ابلیس کو. پہلے تو یہ توبہ کریں اس بات پر, مطلب یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان سے قابل گرفت ہے. دیکھیں نا یہ مفتیان جو ہیں, تو سب سے پہلے آپ بھی توبہ کریں, اور کیونکہ یہ جملہ بہت, کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ تو بنیادی بات ہے نا, تو اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں, تو آپ بھی توبہ کیجیے گا اس میں. اور اس میں سفیان جو ہے نا, یہ انہوں نے جو تقریر کی ہے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اور بہتر کریں گے. ان تینوں میں بہتر سفیان. ٹھیک ہے قبلہ آپ. ہاں, باقی کمنٹس تو کر دیا ہمارے دونوں ساتھیوں نے, اور وہی بات ہے کہ تھوڑا سا میٹر پہ توجہ دینی چاہیے, اور دیں گے. ظاہر ہے ابھی ابتدا ہے, ابھی مطالعہ نہیں ہے, ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تھوڑا سا ربط ہونا چاہیے تقریر میں, موضوع میں. اور جو بات ایک آپ نے کہی, ویسے تو کافی ماشاءاللہ آپ سب کچھ بیان کر دیتے, اس میں ایک بات پہ میں بھی زور دوں گا پلیز, کہ جو شعر تھا اس سے مطابق موضوع نہیں تھا کسی کا بھی, اس سے متعلق مٹیریل نہیں تھا, مٹیریل جو تھا وہ نہیں تھا. تو اس پہ ذرا سا توجہ دیجئے کہ شعر یا موضوع جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے, آپ نے اس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کے موافقت میں کیا چیز آپ نے پیش کرنی ہے, اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. باقی جو دو فیصلے میرے دونوں بھائیوں کے, وہی میرا بھی فیصلہ. اجماع امت ہے اس میں, اجماع امت, کنسنسس ہے امت کا. تو امت کے کنسنسس کے مطابق جناب محمد سفیان فیض صاحب جو ہیں, آپ آج کے ونر قرار پائے ہیں, اور آئی ہوپ کہ قرآن اندازی میں گل بہار کی بائک آپ کی نکلے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جناب اس موقع پہ کوئی خوبصورت سا ایک اور کلام ہو جائے ماشاءاللہ. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ یا مصطفیٰ. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم
سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ یا مصطفیٰ، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے کیا کہنے، سبحان اللہ، تم عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں ختم رسول، مکی مدنی ہے ختم رسول۔ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ یا مصطفیٰ، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مداوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پڑھایا آپ نے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بس ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ جس کا آپ انتظار کرتے ہیں، یعنی قصص القرآن، اور آج قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بے شک وہ خدا کے رسول ہیں، خدا کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ قصص القرآن میں سنیے انشاءاللہ۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان